السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اسکرین مسالہ میں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل معصوم کی۔ ڈرامہ سیریل معصوم کی گزشتہ قسط میں تو کہانی نے کیسا ٹوسٹ لیا کہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ نواب شفقت الہآبادی نے اپنی بیٹی نیلو کو شادی کے لیے راضی کر دیا۔ وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی، جس پر وہ بہت ہی شرماتی ہو اور اندر سے بہت خوش بھی ہے۔ اب جیسے وہ ہر خوشی اپنی دلشاد فیصل آبادی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہے، اسی طرح اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی وہ جا پہنچی دلشاد فیصل آبادی کے کمرے میں۔ لیکن وہاں پر تو اداسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دلشاد فیصل آبادی کی چھوٹی بہن چھٹکی بہت اداس کھڑی ہے۔ نیلی اس سے اداسی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ایک بے بس بہن اداس نہیں ہوگی تو اور کیا کرے گی۔ پھر وہ نیلی کو یہ سارا قصہ سناتی ہے کہ دلشاد فیصل آبادی کو تو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نیلی پوچھتی ہے کہ دلشاد فیصل آبادی اس وقت کہاں ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک پارک میں۔ نیلی اس کے پیچھے پارک جاتی ہے اور دلشاد فیصل آبادی جو کہ وہاں اپنے پیٹ کو پانی کا ڈرم بنانے میں مصروف ہے، بوتلیں جمع کیے ہوئے بہت سارا پانی پیتا ہے۔ نیلی اس سے وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جیسے امیر لوگ پانی پیتے ہیں انہیں بھوک کم لگتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، ویسے ہی میں غریب آدمی اس لیے پانی پی رہا ہوں کہ میری بھوک مٹے، مجھے بھوک نہ لگے۔ نیلی کو اس بات پر بہت ترس آتا ہے اور بات ٹھان لیتی ہے کہ اس نے دلشاد فیصل آبادی کی مدد کرنی ہے۔ اب دلشاد فیصل آبادی کی مدد کرنے کے لیے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک کام آیا ہے۔ دلشاد بہت خوش ہوتا ہے، خوشی سے کام قبول کرتا ہے۔ نیلی اسے بتاتی ہے کہ اس کی دوست رجو کی تایا کی فیکٹری ہے صابن بنانے کی، کپڑے دھونے کا صابن بناتا ہے، تمہیں اس کا جنگل بنانا، جس میں دلشاد فیصل آبادی بہت خوش ہوتا ہے اور اس کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ نیلی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایڈوانس بھی ملے گا پورے 30,000 روپے کا۔ دلشاد کے لیے تو یہ بہت بڑی رقم ہے۔ دلشاد جنگل بنانے میں مصروف ہے، کنوارے صابن کا۔ لیکن دوسری طرف کہانی میں ایک بڑا اور ٹویسٹ آنے والا ہے۔ نیلی اپنی سونے کی انگوٹھی بیچ دیتی ہے۔ دراصل رجو کے تایا کی کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، نیلی صرف اور صرف دلشاد کی مدد کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی سونے کی انگوٹھی بیچ دیتی ہے اور گھر میں یہ بہانہ کرے گی کہ اس کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور وہ پیسے لا کر وہ دلشاد فیصل آبادی کو دے دے گی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ نیلی شادی کے لیے بھی مان گئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ نیلی کی شادی کس سے ہوگی؟ دلشاد فیصل آبادی سے ہوگی یا وجدان صاحب سے ہوگی؟ کیونکہ وجدان صاحب کے خیالوں میں اب نیلی گھوم رہی ہے، اسے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جو اس کی ماں اسے فورس کر رہی تھی نیلی سے شادی کرنے کے لیے، یا اس کے بیٹے کی شرارتیں، جو شرارت میں نیلی کو ماما کہتا ہے، وہ باتیں ساری وجدان صاحب کے خیالوں میں گھوم رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیلی جو شادی کے لیے مان گئی ہے کس کی دلہن بنتی ہے۔ نیلی اپنے سارے کارنامے میں کامیاب ہو جاتی ہے، انگوٹھی سیل کرتی ہے، 30,000 جمع کر دیتی ہے اور رجو کو اپنے ساتھ ملا کر اس بات پر قائل کر دیتی ہے کہ تم جا کر یہ دلشاد فیصل آبادی کو جنگل کا ایڈوانس دو۔ یہ ساری باتیں چھٹکی سن لیتی ہے۔ دلشاد فیملی چونکہ غریب فیملی تو ہے لیکن بہت خوددار لوگ ہیں، وہ کسی کا دی ہوئی بھیک کبھی نہیں لیں گے۔ یہ بات چھٹکی کو بہت ناگوار گزرتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو اشاروں میں سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے، مگر دلشاد فیصل آبادی وہ شکر کے کلمے پڑھتا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں میری پہلی کمائی آ گئی۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی سمجھنے کے لیے۔ لیکن جو ہی اگلے دن نیلی کو اس کی ماں اس کے سونے کی انگوٹھی گم ہونے پر مارتی ہے تو دلشاد فیصل آبادی کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی میری چھوٹی بہن تو یہ کہہ رہی تھی۔ وہ سارے پیسے اٹھاتا ہے اور لا کر نیلی کی ماں کو واپس کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ لیجیے آپ اپنے پیسے اور اپنی بیٹی کی انگوٹھی چھڑوا لیجیے، مجھے کسی کی بھیک نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی کی ہمدردی چاہیے۔ جس پر نیلی کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ جاتی ہے دلشاد کے کمرے میں اور اسے بہت کھری کھری سنا دیتی ہے کہ تم جیسی سیدھی دنیا تو ہے نہیں، تھوڑا سا منافق بننا سیکھو، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا سیکھو، نہیں تو ایسے سیدھے رہے تو دنیا تمہیں کچا چبا جائے گی۔ لیکن دلشاد فیصل آبادی کی وہی باتیں کہ نہیں میں تو ایک خوددار انسان ہوں، جس پر کہانی ایک بہت بڑا ٹویسٹ لیتی ہے اور نیلی باتوں باتوں میں اس سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ مجھے زندگی بھر کا لوگ لگ گیا ہے، میں تو تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ اب ناظرین، آپ کیا سوچتے ہیں؟ نیلی کی یہ محبت کیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ دلشاد فیصل آبادی اس وقت بہت ڈر جاتا ہے اور نیلی کی منتیں کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا را چپ ہو جاؤ، اگر نواب صاحب کو پتہ لگ گیا تو وہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ ناظرین، اب آنے والی قسط میں یہ کہانی بہت ہی دلچسپ موڑ اختیار کرے گی اور آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ نیلی اپنی محبت کا اظہار جو دلشاد فیصل آبادی سے کر چکی ہے، وہ ساری باتیں نیلی کی ماں کو بھی پتہ لگ جائیں گی اور نیلی کے باپ کو بھی۔ نیلی کا باپ اس کی ماں کو سمجھائے گا کہ یہ محبت کی چنگاری جو ہے پتھروں کے محل بھی برباد کر دیتی ہے، آپ
آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، لیکن نیلی صاحبہ تو سمجھنے میں قاصر ہیں۔ دوسری طرف وجدان صاحب کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ نیلی دلشاد فیصل آبادی سے محبت کر بیٹھی ہے، اس کا بیٹا اپنی دوست کو بلانے کی ضد کرے گا، لیکن وجدان صاحب اسے غصہ کریں گے کہ نہیں بلا رہا میں تمہاری دوست کو۔ اب اصل میں مجھے یوں لگتا ہے کہ وجدان صاحب کہیں نیلی کی باتیں سن لیتے ہیں جو وہ دلشاد سے کرتی ہے، کیونکہ وہ دلشاد کو کہتی ہے کہ لڑکی کو شادی سے پہلے محبت کے روگ میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن میں تو پڑ گئی ہوں، مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ناظرین، کہانی میں سب سے بڑا ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب دلشاد فیصل آبادی کی بہن نواب شفقت آبادی سے اس کی بیٹی نیلی کا ہاتھ مانگنے جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا نواب شفقت آبادی اپنی بیٹی نیلی کا رشتہ دلشاد فیصل آبادی کے ساتھ طے کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو آج کا ریویو پسند آیا تو مہربانی کر کے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔